آپ نے دیکھا پورا مصر ایک جگہ جمع ہو چکا تھا، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف مصر کے سب سے بڑے جادوگر۔ فرعون نے اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے شکست کھا جائیں گے اور پھر ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ جادوگروں کو پہلے ہی لالچ دیا گیا تھا۔ فرعون نے کہا تھا، اگر تم جیت گئے تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے، یعنی دولت، مقام، شہرت، سب کچھ ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ دنیا کا لالچ اکثر لوگوں کو سچ سے دور کر دیتا ہے، لیکن جب حق سامنے آ جائے تو سچا انسان دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پہلے پھینکو۔ اور پھر ایک ہی پل میں درجنوں رسیاں اور لاٹیاں زمین پر پھینکی دی گئیں۔ لوگوں کو ایسا منظر نظر آیا جیسے ہر طرف سانپ ہی سانپ رینگ رہے ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا۔ پورا مجمع گھبرا گیا، لوگ چیخنے لگے، بے چین ماؤں سے چپک گئے، ہر طرف خوف پھیل گیا، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی فکر پیدا ہوئی، لیکن اللہ فوراً فرمایا، ڈرو مت، بے شک تم ہی غالب ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے پیغام ہے، جب اللہ ساتھ ہو تو ظاہری طاقت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی اور فوراً وہ ایک عظیم سانپ بن گئی۔ لیکن یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ وہ سانپ آگے بڑھا اور جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹیاں کو نگلنے لگا، ایک کے بعد ایک، سب کچھ ختم۔ پورا میدان سناٹے میں ڈوب گیا، فرعون کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور جادوگر جنہیں اپنی پوری زندگی جادو میں گزری تھی سب سے پہلے سچ کو پہچان گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ انہیں سمجھ آ گیا یہ انسان قوت نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر ایک ایسا منظر ہوا جس نے فرعون کے دل میں آگ لگا دی۔ مصر کے سب سے بڑے جادوگر سب کے سامنے سجدے میں گر گئے، انہیں پکار کر کہا، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، سبحان اللہ، کچھ دیر پہلے یہی لوگ فرعون سے انعام مانگ رہے تھے اور اب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے تھے۔ جب حق دل میں اتر جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس سے نہیں روک سکتی۔ لیکن فرعون کا غصہ اب آسمان چھو رہا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، دیکھیے تکبر کو وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کے دلوں کا بھی مالک وہی ہے۔ پھر اس نے دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی سے چڑھا دوں گا۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، پورا مجمع کانپ اٹھا، لیکن جو جواب جادوگروں نے دیا وہ قیامت تک مومنوں کو ہمت دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ الشورى میں آتا ہے، سبحان اللہ، کچھ گھنٹے پہلے کافر اور اب اتنے مضبوط مومن کہ موت بھی انہیں ڈرا نہ سکی۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ لیکن جادوگروں کا سجدہ فرعون کے لیے صرف شروعات نہیں تھی، اب اللہ کی طرف سے ایک بعد ایک نشانی آنے والی تھی، ایسی نشانیاں جنہیں پورے مصر کو ہلا کر رکھ دیا۔ طوفان، ٹڈی دال، جوئیں، مینڈک، خون، ایک کے بعد
ایک بعد ایک عذاب، لیکن فرعون پھر بھی نہیں جھکے گا اور اس کا تکبر اس سے اس انجام کی طرف لے جائے گا جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں۔